السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے ہو؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں اصلی عامل کی پہچان اور نقلی عامل کی پہچان؟ کہ یہ عامل جو دعوے کرتے ہیں، جو مشہور ہیں، کیا یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس کا ابتدا ہے، جو نئے اس فیلڈ میں ہے۔ یہ اس لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے 10 سال 15 سال 20 سال گزر چکے ہیں، اس کی پہچان تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 1 سال سے ہو، 2 سال سے ہو، یا ایک اس عامل کے لیے اس کا ایک سوال کہ کیسے پتہ چلا لوگوں کو کہ میں عملیات کرتا ہوں، میں تو کسی کو بتاتا نہیں ہوں اور لوگ ہمارے گھر آتے ہیں کہ اب ہمیں دم کر لیں۔ تو میں اس موضوع کو پہلے بیان کر لیتا ہوں کہ وہ لوگ جو چلے کرتے ہیں، عملیات کی دنیا سے وابستہ ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں، ہم کسی کی رہنمائی میں عمل کرتے ہیں، لیکن لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں دم کر لیں پلا پلا پلا۔ تو اس کی ان لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب دوں گا، پھر اپنے موضوع کو بیان کروں گا۔ تو یہ جو سوال ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، اصل میں جو شخص چلہ کرتا ہے، کوئی بھی چلہ کرتا ہے، اس چلے کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں موکلات و جنات۔ موکلات و جنات بظاہر ظاہر نہیں ہوتے، یعنی ہمیں نظر نہیں آتے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن وہ ایک کام کرتے ہیں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ ہر موکل کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا، یا اس عامل کا اگر سوچ ہے کہ میں نے علاج کرنا ہے، یا اگر اس کا سوچ بھی نہیں ہے، کیونکہ موکلات نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوتا ہے کام کے ذریعے، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں عامل ہے، فلاں شخص ہے، فلاں اس طرح کوئی بندہ ہے، اس کے پاس جا، وہ تمہارا مسئلہ حل کر لے گا، یا وہ تمہیں کوئی تعویذ وغیرہ دے گا۔ اس کے دل میں آٹومیٹک ایک وسوسہ آتا ہے۔ ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو خواتین، ایک عورت یا ایک خواتین دوسری خواتین کے کان میں بناتی ہے یا گاڑیوں وغیرہ میں چلتا ہے، تو اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ ہر شخص کے دل میں اپنا وسوسہ آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بند ہے، لہٰذا وہ وسوسہ روحانی مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا اپوزٹ یہ شیطان کی طرف سے بھی ڈالا جاتا ہے، جو کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے جادوگر کا بھی اسی طرح پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح روحانی مخلوق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص عملیات کرتا ہے۔ جب وہ چلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی چلے پھر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے نقلی عامل کی پہچان۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے، یعنی لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے، تو اس کے پیچھے جو اصل میں راز ہوتی ہے وہ موکلات ہوتی ہیں جو ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ لاکھ کوشش کر لو کہ بھئی میں نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ جو بندہ چلہ کرتا ہے اور منع کر لیتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں آپ کسی کی رہنمائی میں کرتے ہیں اور آپ کا استاد آپ کو اجازت نہیں دیتا تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خود چلے کرتے اور اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے اور آپ پھر اس کامیابی کے بعد، یعنی بغیر کسی استاد کی رہنمائی کے بندہ خود چلہ کرتا ہے، اس میں کامیابی ملتی ہے، اس کے پاس لوگ آتے ہیں، اور آپ اس مریض کو منع کرتے ہو کہ میں نے آپ کا کام نہیں کرنا، میں نے آپ کا علاج نہیں کرنا، تو پھر اس سے اس عامل کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کو جس نے بھیجا ہے وہ آپ کی چلے کے موکلات نے ہی بھیجا ہوتا ہے، اور وہ چلے کے موکلات نے اگر بھیجے ہے اور آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، نظر انداز کر دیا، 1 2 دفعہ تو کوئی حرج نہیں، بعض دفعہ تو روحانی حضرات یا موکلات کسی طریقے سے انسان کو سمجھا دیتے ہیں، خواب کے ذریعے، کسی بچے وغیرہ کے ذریعے، لیکن بعض دفعہ اگر نہیں تو پھر اس کا چلہ واپس خراب ہو جاتا ہے، نقصان میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال نہیں کر رہا۔ اب اس کی مثال ایسی بھی ہے، ہمارے پاس 50 100 1000 روپے کا نوٹ ہے، لیکن وہ نوٹ ایک وقت کے بعد گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اگر ہم اس کو استعمال میں نہ لائے تو ختم ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس موکلات کو کام میں نہیں لاتے تو یہ ہم سے روٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بہت ساری وجوہات اس کے ہوتی ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو کسی کا کر نہیں، ہمیں تو کسی کو بتایا نہیں۔ ہاں، اور یہاں پہ ایک اور بات بھی وضاحت کے ساتھ بتا دوں، جو استاذ کی رہنمائی میں چلے کرتے ہیں اور ان کے پاس بھی مریض آنے لگتے ہیں، تو جب تک اس کا استاذ اجازت نہ دے تب تک آپ چلے نہ کریں، کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ موکلات جلد بازی کر لیتے ہیں، جس طرح انسان یا بچے بڑا ہونے کی جلد بازی کرتے ہیں، اٹھ جاتا ہے گر جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے گر جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا مختلف انداز ہے، کیونکہ موکلات پھر بعض دفعہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، اور اس سے اس کی
استاذ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا، ایک خاتون نے سوال کیا، پوچھ رہی تھی کہ میں تو چلے کر رہا ہوں آپ کی رہنمائی میں، لوگ ہمارے پاس آٹومیٹک آنے لگے، میں تو کسی کو بتایا نہیں، چلے تو میں اپنے کمرے میں کرتا ہوں، گھر میں کسی کو نہیں پتہ، باہر کے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ سوال آئی، اور میں نے سورہ مزمل کے عملیات کی جو ہمارے لائیو سیکشن ہوتے تھے پہلے، اس میں یہ بات میں نے بتائی تھی کہ سورہ مزمل کے موکلات بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ اس کا تو مجھے پتہ تھا، لیکن اب ہر چلے کا اپنا لازمات ایک روٹین ہوتا ہے۔ سورہ مزمل کے چلوں کے بارے میں نے یہ وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ سورہ مزمل کے موکلات ایسے کام کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کا بھی کام ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی آتے ہیں اور اسی طرح وہ کام کر لیتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک پنجاب کے ایک سائڈ پہ پاک پتن کے ایک علاقے میں، اس کے آس پاس کے ایک علاقوں میں ایک شخص تھا جو جادو کا کام کرتا تھا، اور اس جادو کے کام میں وہ بہت زیادہ حد تک گر گیا تھا، یہاں تک کہ کوئی شخص، کوئی خاتون اس کے ہاتھوں سے بچ نہیں نکلی تھی۔ میں بات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر جب پولیس نے پکڑ لیا، وہ قسمیں کھانے لگے کہ میں نے تو آج تک کسی عورت کو، کسی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا۔ آپ لوگ اتنا بڑا الزام، اور صرف ایک کی بات نہیں تھی، سینکڑوں خواتین نے اس پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ کو بتایا کس نے، کہتے ہمارے خود دل میں آتا تھا کہ ان کے پاس جاؤ۔ ان میں پھر اکثر ایسی خواتین تھی جو پردہ کے معمور نہیں تھی، پردے کے زیادہ تر شکار، یعنی پردہ زیادہ تر نہیں کرتی تھی، کھلے ماحول والے خواتین زیادہ اس کے شکار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس کا پتہ چلا کہ اصل میں اس نے جتنی بھی غلطی کی تھی، اس سب کے پیچھے شیطان مسلط تھا، اور اس شیطان اس خود قسمیں کہتا تھا، کہتا تھا میں آپ لوگ جو مجھ سے کروائے، مجھے نہیں پتہ کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس کے پیچھے بعد میں آخر میں جب آہستہ آہستہ پتہ ہونے لگا، تشخیص ہونے لگی، اس کے پیچھے شیطان کا کارستانی تھی کہ شیطان اپنا کام کرواتا تھا۔ اکثر آپ لوگ یوٹیوب پہ نہیں دیکھتے، شیطان کو بلاؤ، پری کو حاضر کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلا فلا فلا۔ میں یہاں پہ اور الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں، کیا کیا بیان کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے شیطان کی اپنی کارستانی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ نہ انسان کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، نہ اس شخص کو جو اس پڑھائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نقلی عامل کی پہچان کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ نقلی عامل بھی اسی طرح آ جاتے ہیں۔ وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی مرد یا عورت سے تعریف سن لیتے ہو، یا اکثر گاڑیوں میں، اکثر درباروں میں کسی دوسری کا بارے میں کہتے ہیں کہ پلا بڑا مشہور ہے، پلا 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 ہے، تو وہ اکثر نقلی ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے پیسے دیے ہوتے ہیں دیہڑی کے حساب سے کہ آپ کا روزمرہ یہی کام ہوگا، آپ کا دن کی دیہڑی ہوگی، اور اسی دیہڑی کے لحاظ سے آپ ہمیں بندے دیتے رہو گے، یعنی علاج کی وغیرہ سے۔ تو اصلی عامل کی جو بھی پہچان ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ہر عامل کے دل میں، ہر شخص کے دل میں، ہر اس آس پاس کے علاقے کے والوں کے دل میں ان کے لیے یہ بات خود بخود روحانی مخلوق ڈال دیتے ہیں۔ پھر وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر کوئی استاذ ہے اور استاذ اجازت نہیں دیتا تو آپ علاج نہیں کرو گے، اگر بغیر استاذ کے ہے تو آپ کو لازمی علاج کرنا پڑے گا، ورنہ آپ سے موکلات روٹ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کالا جادو کرتا ہے تو اس میں بھی یہی آ جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی اگر کوئی ایسا شخص میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہے کہ کوئی عامل نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں پلا بابے کے پاس جاؤں اور اس سے اپنا علاج وغیرہ کروا لوں، تو پھر اپنے آپ کو پھر دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں جس شخص کے لیے وسوسہ آ رہا ہے وہ کس لیول کا بندہ ہے۔ وہ کالی جادو کا بندہ ہے، آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، یا روحانی مخلوق کا بندہ ہے، روحانی دنیا کا بندہ ہے، نیک ہے، بظاہر نماز پڑھتا ہے، شریعت کا پابند ہے، اور آپ کے دل میں اگر وسوسہ آ رہا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، تو بے شک آپ چلے جاؤ۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شخص کالا جادو کرتا ہے اور آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے، تو یہ بات وضاحت کے ساتھ سن لے، کھلے دماغ سے ہر بندہ سن لے کہ آپ اپنے پردے کا دھیان کر لے، اپنی نظروں کا دھیان کر لے، اپنے جسم کا دھیان کر لے، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان نے آپ کو شکار بنایا ہو۔ یہ بھی بہت ضروری، اور وضاحت کے ساتھ میں نے اس بات کو سمجھایا کہ جس کے بارے میں آپ سن رہے ہو کہ یہ کالا جادو کا ماہر ہے، تو یہ بھی یاد رکھ لینا، اور آپ کے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، کسی نے سنی سنائی بات آپ کہہ رہے ہو کہ جانا چاہیے، تو اس کے جانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں آپ سر پہ دوپٹہ رکھتے ہو، اگر کوئی خاتون ہے، یا اگر کوئی مرد ہے تو اپنے آپ کو دیکھ لے کیا وہ 5 وقت کا نمازی ہیں، اگر نمازی نہیں ہے تو کیا وہ شریعت میں تھوڑے بہت اچھے کام کرتے ہیں،
اگر نہیں تو پھر خیال کرنا کہ شیطان آپ کو خود دعوت دے رہا ہے اور بلا رہا ہے۔ یہ موضوع بہت پیچیدہ بھی ہے، لمبے بھی ہیں، لیکن جتنا میں نے مختصر بیان کرنے کی کوشش کی بیان کیا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔